من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو کس کے بارے میں تھی؟ قرأت کے بارے میں تھی، ٹھیک؟ وہ ابھی کمپلیٹ میرے خیال میں نہیں ہوئی۔ وہ اس طریقے سے گفتگو ہے کہ نماز میں عام طور پر پہلی 2 رکعت میں الحمد اور سورت پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو سورہ حمد پڑھنے نہیں آتی، اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سورہ الحمد پہلے سیکھے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ اچھا، اگر الحمد نہیں سیکھ سکتا، نہ سیکھنے کے 3-4 اسباب ہو سکتے ہیں۔ یا تو کند ذہن ہے، جتنا بھی کوئی قاری مصر سے بلائیں، ایران سے بلائیں، وہ نہیں سیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ یا کند ذہن نہیں ہے تو تیز دماغ والا لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا رات کو ہی اسے احتلام اور رات کو ہی بالغ ہوا، ٹھیک؟ اب فجر کو کہاں سے استاد لے آئیں جو یہ سیکھ سکے؟ تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ فرماتے الحمد کے بدلے میں کچھ اور پڑھے گا۔ فرماتے الحمد کے بدلے میں جو کچھ اور پڑھے گا تو الحمد جتنی آیات پڑھے گا یا الحمد جتنے حروف پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آیات فرض کریں الحمد میں 7 آیتیں ہیں تو قرآن میں سے کہیں سے 7 آیتیں پڑھیں، یا یہ ہے کہ الحمد کے حروف کی گنتی کریں گے، ٹھیک ہے؟ جتنے حروف ہیں اس جتنے حروف پڑھے، بھلے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، مثلا آیت الکرسی ایک آیت ہے لیکن پوری سورت سے بڑی ہے، وہ کیا پڑھے گا؟ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اگر حمد اسے نہیں آتی تو حمد نہ آنے کی بھی جو ہے کیا 3-4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ ٹوٹل حمد نہیں آتی، ایک مرتبہ اول حمد جانتا ہے پہلا حصہ، آخری حصہ نہیں جانتا، ایک مرتبہ آخری حصہ جانتا ہے پہلا حصہ نہیں جانتا، دوسری مرتبہ یہ ہے کہ بیچ میں سے جو ہے کہ 2 آیتیں جانتا ہے، نہ اول جانتا ہے نہ آخر جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں عوض اور معوض کا خیال رکھا جائے گا۔ یعنی اگر الحمد کا پہلا حصہ جانتا ہے آخری حصہ نہیں جانتا تو پہلے الحمد کا وہ حصہ پڑھے گا جو جانتا ہے، پھر جو نہیں جانتا اس کے عوض والا پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آخری حصہ جانتا ہے تو پہلے حصے میں عوض یعنی وہ دوسری آیت پڑھے گا، پھر آخری جو حمد کا حصہ جانتا ہے وہ پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ بہرحال اگر کوئی بندہ بالکل قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کہتے ہیں اسے مطلق ذکر پڑھنا ہے۔ مطلق ذکر میں کیا حروف و حمد جتنے ہونے چاہیے یا مطلق ذکر کافی ہے؟ کہ وہ دیکھیں ان کی کیا فتویٰ ہے۔ اس کے بعد 2-4 صورتیں ہیں، فرماتے ہیں جب وہ پڑھے گا تو وہ 2 مل کر ایک صورت کاؤنٹ ہوتی ہے۔ ویسے قرآن مجید کے لحاظ سے اگر گنتی کریں گے تو دونوں مختلف صورتیں ہیں، لیکن نماز کے حکم کے حوالے سے دونوں ایک صورتیں ہیں۔ مثلا اگر یہ والضحیٰ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد علم نشرح بھی پڑھنی پڑے گی کیونکہ یہ دونوں مل کر ایک صورت بنتی ہیں۔ علم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ ملانی پڑے گی۔ اور سورہ فیل پڑھتا ہے، ٹھیک، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس کے ساتھ لإلاف قریش بھی پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ جا کے نماز کمپلیٹ ہوگی۔ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ آپ جب 2 صورتوں کو ایک صورت کاؤنٹ کر رہے ہیں تو بیچ میں بسم اللہ پڑھے گا یا نہیں؟ مثلا وضحیٰ پڑھا، پھر علم نشرح پڑھنا چاہتا ہے، اب علم نشرح سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ کہتے ہیں ہمارے شیعوں کے نزدیک یہ متواتر طریقے سے ثابت ہوا ہے کہ بسم اللہ بھی سورت کا حصہ ہوتا ہے، جہاں پر جو سورت پڑھے گا تو وہاں پر بسم اللہ بھی سے پڑھنی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہل الحمد، وہ شخص جو حمد سے بیٹا کیا ہے؟ جاہل ہے، حمد نہیں جانتا، یجب علیہ، واجب ہے اس جاہل پر، التعلم، وہ حمد سیکھے۔ بیٹا تعلیم کا مطلب ہے سکھانا، پڑھانا، تعلم کا مطلب ہے سیکھنا اور پڑھنا، ٹھیک؟ امکان تعلم، البتہ سیکھنا اس وقت واجب ہے جب سیکھنا کیا ہو مشاہد صاحب؟ ممکن بھی ہو، وسعت الوقت، اور وقت بھی کیا ہو؟ وسیع ہو۔
فَإِنْ ذَاقَ الْوَقْتُ، اگر وقت جو کیا ہے تنگ ہے، محدود ہے، یعنی حمد کے سیکھنے تک نماز ہی قضا ہو جائے گی، قرأ ما يحسن منها، تو یہ شخص پڑھے گا، قرأت کرے گا ما اس حصے کی، يحسن من الحمد جو حمد میں حصہ جانتا ہے، هذا اذا سمي قرآنا، هذا یہ جو ہم نے بات کہی کون سی بیٹا، کہ جتنی مقدار حمد جانتا ہے اتنا پڑھے، البتہ اس مقدار کو قرآن کہا جائے، اگر لوگ کہیں یہ تو قرآن ہے ہی نہیں پھر وہ کام کا نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ يُسَمَّ، صرف یہ دیکھیں ال 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 ال، حمدو بھی نہیں کہتا، صرف ال یہ کہہ سکتے، تو ال کو کوئی قرآن کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا، جبکہ ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمد میں سے جو مقدار جانتا ہے وہ پڑھے، یہ الحمد کی مقدار میں صرف ال جانتا ہے، کہتے نہیں، وہ مقدار پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا بیٹا یہ جو ہے کیا ہے وہ اس کو قرآن بھی کہیں۔ خوب اللہ نے شکر کی صد کرے جو ڈھوڑنا مشا جلدی کیا ٹھیک۔ فَإِن لَمْ يُسَمَّ، اگر اس حمد کی مقدار کو جو ہے کیا قرآن کا نام نہ دیا جائے، کیوں؟ لقلت ہی، اس لیے کہ وہ بہت کم ہے، فَهُوَ كَالْجَاهِلِ، تو یہ شخص جو تھوڑا سا حمد جانتا ہے یہ جاہل کے حکم میں ہے۔ کس چیز کے بارے میں جاہل؟ بہا، حمد کے بارے میں، اجمع، گویا کہ یہ ٹوٹل حمد کا جاہل ہے، جو ٹوٹل حمد کے جاہل کا حکم ہوگا وہی اسی پر صادر ہوگا۔ وَهَلْ يُقْتَصَرُ عَلَيْهِ، ٹھیک ہے بیٹا، یکتصر کو اگر مجہول پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کیا اکتفا کیا جائے گا علیہ اس تھوڑے سے حصے پر، اور یعوض عن الفائت، یا اس فوت شدہ حمد کے بدلے میں کچھ عوض لایا جائے گا، یا یوں کہ وَهَلْ يَقْتَصِرُ الْمُصَلِّ، کیا یہ نمازی اکتفا کرے گا علیہ اسی حصے پر جو جانتا ہے، اور یعوض عن الفائت، یا یہ فائت کے بدلے میں کچھ اور پڑھے گا۔ ظاہر العبارت الاول، بھائی عبارت سے ظاہر ہوتی ہے مشاہدہ، پہلی بات دیکھیں انہوں نے کیا کہا، قرأ ما يحسن منها، یہ شخص پڑھے گا وہ حصہ جو یحسن، یعنی جانتا ہے اچھے طریقے سے، عوض کی تو بات نہیں ہے نا، یا ہے عوض کی بات؟ سکندر عوض کی بات نہیں ہے۔ خوب، وہ فی الدروس الثانی، لیکن کتاب دروس میں دوسرے والی بات کہی ہے، یعنی جتنا حمد جانتا ہے وہ پڑھے، اور جو نہیں جانتا اس کے بدلے میں کچھ اور پڑھے گا۔ وَهُوَ الْأَشْهَرُ، یہی جو دروس والا نظریہ ہے بیٹا یہی مشہور ہے۔ ثم ان لم يعلم غیر الحمد من القرآن، اب یہ مصلی حمد کے علاوہ قرآن میں سے کچھ بھی نہیں جانتا، صرف الحمدللہ رب العالمین بس، آگے نہیں جانتا، کرر، تو یہ شخص تکرار کرے گا ما اس مقدار کو، یعلمہ جتنی وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، کتنا تکرار کرے گا، بقدر الفائت، فرض کریں اگر سورہ الحمد کی 7 آیات ہیں اور یہ ایک آیت ہی جانتا ہے تو ایک آیت تو اپنی جگہ پر آیت کے لیے پڑھے گا، باقی پھر اس آیت کے 6 مرتبہ تکرار کرے گا، وہ 6 مرتبہ ان 6 آیتوں کے بدلے میں۔ وَأَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ لَا کہاں گیا، وَإِنْ عَلِمَ، اور اگر یہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ غیر حمد، یعنی الحمد کا تو تھوڑا حصہ جانتا ہے، باقی قرآن کی کوئی اور صورت وغیرہ جانتا ہے، فَفِي التَّعْوِيذِ عَنْهَا، پھر کیا وہ جو دوسرا قرآن جانتا ہے وہ بدلہ لے آئے گا اس حمد کے، او من ہو، ٹھیک ہے، من ہو کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ ٹھیک ہے، او ہاں غیر حمد کی طرف پلٹا دیں، ففی التعویذ من الحمد، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو اس رہے ہوئے حمد کا بدلہ لاتا ہے، حمد سے ہی لائے یا غیر حمد سے لائے، یعنی وہ دوسری آیات جو آتی ہیں اس میں بیٹا کیا ہیں؟ 2 قول ہیں، ماخذہما، دونوں قول کا ماخذ اور اخذ کرنے کی جگہ کیا ہے؟ کون الابعاد اقرب الیہا، بھائی وہی جو حمد کا بعض حصہ ہے نا وہ حمد کے باقی حصے کی طرف زیادہ قریب ہے، لہذا اسی حمد کی دہرائی کرتا رہے، الاقرب یمنع الابعد، یہ تو ضمیر کا قانون ہے کہ بھائی جب قریب والی چیز جانتا ہے تو بعید والی چیز کو نہ لے آئے، پھر
دوسرا اعتراض یہ وَأَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ لَا يَكُنُ أَصْلًا وَبَدَلًا، بھائی ایک ہی چیز اصل بھی ہو اور ایک ہی چیز بدل بھی ہو. میرے بھائی اصل کیا ہے؟ حمد. اس کے بدلے میں بھی آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ حمد. ٹھیک ہے، تو یہ تو چیز ٹھیک نہیں ہے. اس لیے اس دوسرے قول کے مطابق حمد کو تکرار نہیں کرے گا، بلکہ وہ جو دوسرا قرآن جانتا ہے ان کو یہ کہے اس کو پڑھے گا. والا تقدیرین، بھائی دونوں صورتوں میں یعنی حمد کو دہرائے یا وہ دوسری آیات پڑھے. فیجب المساوات لہو، ضروری ہے برابری ہو، ٹھیک ہے، لہو اس فوت شدہ آیتوں کے فی الحروف، حروف میں. یعنی کیا؟ حمد کی جتنے بھی مقدار آپ نہیں جانتے ان کے حروف کی گنتی کر لیں، پھر اس کا جو بدل ہوگا چاہے خود حمد سے ہو چاہے غیر حمد سے ہو، مساوات ضروری ہے. وکیل فی الآیات، دوسرا قول کہتا ہے کہ حروف کی مساوات نہیں چاہیے، آیات کے تعداد کو مد نظر رکھا جائے گا. والاول اشہر، کیا کریں کہ حروف والی مساوات جو کیا ہے زیادہ مشہور ہے. ویجب مراعات ترتیب بین البدل والمبدل، ضروری ہے کہ بھائی ترتیب کو مد نظر رکھا جائے بدل اور مبدل کے درمیان. یعنی کیا؟ اگر حمد کا پہلا حصہ جانتا ہے تو وہ حمد ہی پڑھے گا، آخری حصہ نہیں جانتا تو اس کے بدلے میں جو بھی اس کا عوض لانا چاہتے وہ پڑھے گا. فإن علم الاول، اول سے مراد کیا؟ اول حمد، یعنی اگر یہ حمد کا پہلا حصہ جانتا ہے تو اخر البدل، یہ بدل کو کیا کرے گا؟ مؤخر کرے گا. اول آخر، آخرات میں کس پر بیٹا؟ اول پر. یعنی فإن علم الآخر، اگر یہ الحمد کا آخری حصہ جانتا ہے تو قدمہ کی ضمیر بیٹا بدل کی طرف جائے گی، یہ بدل کو مقدم کرے گا. اب الطرفین، اور اگر یہ حمد کے دونوں طرف جانتا ہے، یعنی الحمد کی پہلی بھی 2 آیت جانتا ہے مشاہد، آخری بھی 2 آیت جانتا ہے، پھر کیا کرے گا؟ وسطہ، یہ اس بدل کو بیچ میں لے آئے گا. اب الوسط، وسط کس پہ عطف ہے بیٹا؟ علم پر. فإن علم الوسط، اگر اس کو حمد کی بیچ والی 2 آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین جانتا ہے تو پھر حفہ، اس بیچ کو لپیٹے گا بہی بدل کے ساتھ، یعنی پہلے بدل پڑھے گا، پھر بیچ میں حمد کا حصہ پڑھے گا، پھر آخر میں بدل پڑھے گا. وہاں کذا، اس طریقے سے بھائی میرے حمد کی اول جانتا ہے، دوسرے نمبر والی آیت نہیں جانتا، پھر تیسرے نمبر والی جانتا ہے، پھر چوتھے والی نہیں جانتا، پھر پانچویں والی جانتا ہے، چھٹے والی نہیں جانتا. تو جہاں پر حمد جانتا ہے وہ حمد پڑھے گا اور جہاں وہ نہیں جانتا وہاں وہ بدل پڑے گا. ٹھیک ہے، جتنی بھی صورتیں آپ تصور کر لیں. وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْإِئْتِمَامِ، امکنہ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ جاہل کی طرف. جاہل سے مراد مطلق جاہل نہیں، جاہل حمد. اگر اسے جاہل حمد کے لیے ممکن ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، قدم، تو یہ جماعت کو مقدم کرے گا علی ذالک، ان تمام فروض پر، تمام یہ جو آپ نے شکیں نکالی ہیں ان پر یہ جماعت کو کیا کرے گا بیٹا؟ مقدم کرے گا. خوب جناب، یہ تو یہاں تک بات ہو گئی. ٹھیک. لأنہ، اس لیے کہ جماعت، لأنہ کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ اہتمام کی طرف. یہ جماعت فی حکم القراءۃ التامہ، یہ کمپلیٹ قراءت کے حکم ہے، گویا کہ آپ نے خود قراءت کی ہے. مثلہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اہتمام کی طرف. جماعت کی طرح ہے ما، وہ مورد، لو امکن متابعت القاری، اگر ممکن ہو قاری کی آپ پیروی کریں. بیٹا فجر کو آپ کے چھوٹے بھائی نے کہا بھائی صاحب آپ مدرسے میں پڑھتے ہو؟ یار میں تو بالغ ہو گیا ہوں، رات کو احتلام ہو گیا، مجھے حمد نہیں آتا. آپ کے کوئی مسئلہ نہیں، چلو پہلے غسل جنابت کرو. غسل جنابت کیا، آؤ اب میں جیسے پڑھتا جاؤں میرے پیچھے پیچھے تم بھی پڑھتے جاؤ. جماعت نہیں کر رہے ہو آپ، قرآن مجید پڑھتے جا رہے ہو اور وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے جو کیا پڑھتا جا رہا ہے. اول قراءۃ من المصحف، یا اگر وہ قرآن مجید یاد نہیں کر سکتا، دیکھ کے پڑھ سکتا ہے تو قرآن مجید کھولے گا اور الحمد قرآن مجید سے پڑھ لے گا. بلکیل بے اجزاء ہی اختیار، بلکہ کہا گیا ہے بے اجزاء ہی کہ قرآن سے پڑھنا مجزی ہے اختیاری صورت میں بھی. یعنی اگر آپ الحمد یاد بھی کر سکتے ہیں
پھر بھی کہتے کون یاد کرے، 5 منٹ تو لگیں گے نا. بس آج کل تو موبائل میں آسانی ہوگی، میں نے سورہ حمد کھولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یا جیسے کچھ نمازیں ایسے ہیں کہ سال میں ہم 1 سے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، مثلا شب قدر میں ہم پڑھتے ہیں، یا بعض نمازیں تو ایسی ہے صرف ہم 15 شعبان کو پڑھتے ہیں، وہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ قرآن کھول کے پڑھ لیں. البتہ ہر ایک کو اپنے مجتہد کی فتویٰ دیکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کو دیکھ کے نماز میں پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا. والاولا اختصاصہ بالنافلہ، اولا نہیں اولا بیٹا، اور بہتر ہے اختصاصہ، یہ جو ہم نے کہا کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اختیاری حالت میں، یہ واجب نماز میں نہیں بلکہ نافلہ میں ہے. فإن لم يحسن شيئا منها، اگر کوئی شخص حمد میں سے کچھ بھی نہیں جانتا، قرأ من غیر الحمد، تو یہ غیر حمد پڑھے گا بقدر الحمد، حمد کے مقدار جتنا، اے بقدر الحمد حروفا وحروفها. مشاہد صاحب آج کے درس میں چلے ہمیں حروف حمد تو بتا دیں، فرماتے 155 حرفا، 155 حرف ہیں، بالبسملہ، بسم اللہ کے ساتھ. بسم اللہ کو الگ کاؤنٹ نہیں کرنا، اس کو بھی اس میں گنتی کریں گے. الا لمن قرأ مالک فإنها تزيد حرفا. ہاں مالک کو 2 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں بھائی، مالکی یوم الدین، ملک یوم الدین. ملک بے معنی بادشاہ، ملک کہیں گے تو اس لفظ کے 3 حرف ہوں گے، میم لام کاف. مالک کہیں گے تو اس کے کتنے ہو جائیں گے؟ 4 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر مالک کو الف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر سورہ حمد کے 156 حرف ہوں گے، اگر مالک کو بغیر الف کے پڑھتے ہیں تو 155 حرف ہوں گے. وَيَجُوزُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى الْأَقَلِّ، اور جائز ہے اکتفا کرنا عقل پر، یعنی 155 اور 156 میں 155 بھی آپ اکتفا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. ثم قرأ سورۃ، بھائی 155 حرف تو آپ حمد کے بدلے میں پڑھ چکے قرآن میں سے، اس کے بعد سورت پڑھے گا. ان کان یحسن سورۃ تامۃ، اگر اس شخص کو یہ کیا ہے علم ہے کہ کوئی کمپلیٹ سورہ پڑھ سکے، سورہ کوثر، سورہ توحید پڑھ سکے. ولو بتکرارها انہما، اگر صرف ایک سورت جانتا ہے تو سورت کو بھی تکرار کرے گا انہما، ایک مرتبہ اس کو حمد کے بدلے میں پڑھے گا، پھر دوسری مرتبہ وہ سورت اپنی جگہ پہ سورت کے حساب سے پڑھے گا. مراعیا فی البدل المساوات، البتہ بدل میں مساوات کو مد نظر رکھنا ہوگا. اگر آپ سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھیں گے تو الحمد کے برابر اس کو حروف ہوں گے، تو اس کو پہلے 3 مرتبہ پڑھیں گے، وہ تینوں مرتبہ الحمد کے بدلے میں، پھر چوتھی مرتبہ اس سورت کو آپ پڑھیں گے. فَإِن تَأَذَّرَ ذَلِكَ كُلُّهُ، اگر یہ سب چیزیں متعذر ہو گئی، الحمد بھی نہیں جانتا، کوئی سورت بھی نہیں جانتا، وَلَمْ يَحْسُنْ شَيْئًا مِنَ الْقِرَاءَ، اور قرأت میں سے کوئی بھی چیز یحسن بمعنی یعلم، یعنی کچھ بھی نہیں جانتا، تو ذکر اللہ تعالی، تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا بقدر الحمد، خاصہ صرف حمد جتنا، یعنی پھر سورت کے بدلے میں اللہ کا ذکر نہیں کرنا. مثلا اللہ اکبر، بیٹا اللہ میں کتنے حروف ہیں حاجی صاحب؟ سبحان اللہ یار، لمحہ پڑھتے ہو ابھی تو یہ صحیح بتاؤ کتنے ہیں بیٹا؟ 4، ایک حمزہ، 2 لام اور ہا، 4. اکبر میں کتنے ہیں؟ 4. ٹھیک، تو اللہ اکبر دونوں میں ملا کر کتنے ہو گئے؟ 8. ٹھیک ہے، تو اب وہ آپ اتنی مرتبہ اللہ اکبر کہیں کہ 155 جتنے حرف ہو جائیں، سورت کے بدلے میں آپ کو ذکر نہیں کرنا. اما سورت فساکتۃ، باقی رہی بات سورت کی تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ساکت ہو جائے گی. کما مر، جیسے کہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے. وَهَلْ يُجْزِي مطلق الذکر ام يعتبر الواجب فی الاخیرتین، بھائی میرے کیا ہر ذکر کافی ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے، یا وہ ذکر پڑھنا چاہیے جو آخری 2 رکعتوں میں پڑھتے ہیں؟ وہ ذکر کیا تھا؟ تسبیحات 4. حل یجزی مطلق ذکر ام یعتبر الواجب، یا معتبر ہے وہ ذکر جو واجب ہے فی الاخیرتین، آخری 2 رکعتوں میں؟ قولان،
اختار ثانیہما المصنف فی ذکرہ، انتخاب کیا ہے دوسرے والے ذکر کو مصنف نے کتاب ذکرہ میں۔ دوسرا ذکر کیا تھا مشاہد؟ ہاں اب دیکھیں، جسم یہاں ہے، ذہن کہیں اور ہے۔ دوسرا ذکر کون سا ہے سکندر؟ یار میں اپنا سر پھاڑوں بھائی، پہلا مطلق ذکر تھا، دوسرا وہ ذکر جو آخری 2 رکعتوں میں پڑھتے ہیں، یعنی تسبیحات اربع۔ مصنف نے تسبیحات اربع والی بات کو انتخاب کیا ہے کتاب ذکرہ میں، کیوں؟ لثبوت بدلیت ہی، اس لیے کہ یہ جو دوسرا ذکر ہے یہ تو بدل ہے، یہ ثابت ہے انا حمد کے بارے میں بالجملہ اجمالی طور پر۔ بھائی آپ حمد جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود تیسری رکعت میں الحمد کے بدلے میں یہ ذکر آپ پڑھ سکتے ہیں نا، حالت اختیاری میں بھی یہ تو مجبوری میں تو بطریقہ اولا یہ بدل ہو جائے گا، تو کوئی اور ذکر نہیں پڑھنا بلکہ یہی تسبیحات اربع حمد کے بدلے میں پڑھیں گے۔ وکیل یجزی مطلق ذکر، اور یہ قول کہتے کہ نہیں، جو ذکر بھی آپ پڑھیں خدا کا ذکر ہو وہ مجزی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ بِقَدْرِ الْحَمْدِ، اگرچہ حمد کے مقدار جتنا نہ ہو، یعنی اگرچہ اس ذکر کے 155 حرف نہ بھی ہوں، کیوں؟ عملاً بمطلق الامر، ہم عمل کرتے ہیں امر کے اطلاق پر۔ بھائی وہ امر کیا ہے؟ امر یہ ہے مشاہد، اگر تم الحمد اور سورت اچھے طریقے سے نہیں جانتے، فذکر اللہ بدلہا، تو اللہ کا ذکر کرو حمد کے بدلے میں، بس فذکر مطلق ہے۔ فذکر نے یہ تو نہیں کہا کہ مساویًا للحمد، یہ نہیں کہا، تو بس امر مطلق ہے، چاہے حمد کے برابر ذکر ہو، چاہے حمد سے کم ہو، چاہے حمد سے زیادہ ہو، ہر ذکر چلے گا۔ والاول اولا، بھائی پہلے والی بات بہتر ہے، کون سی؟ کہ برابر ہونے چاہیے حروف۔ ولو لم يحسن الذکر، اگر بالکل کوئی بیوقوف بندہ تھا جو اللہ کا ذکر بھی نہیں جانتا، تو پھر کیسے نماز پڑھے گا؟ قیل وقف بقدرہا، بھائی یہ وقف بمعنی قیام کرے گا، بقدرہا حمد میں جتنا ٹائم لگتا ہے، اگر 1 منٹ میں آپ حمد پڑھ لیتے ہیں تو یہ 1 منٹ خاموش کھڑا رہے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ قیام، لأنہ کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ قیام۔ قیام کو ہم نے کہاں سے لیا؟ وقوف سے، یعنی یہ کھڑا ہونا۔ کان یلزمہ، یہ تو نمازی کے لیے ضروری تھا، عند القدرۃ علی القراءۃ، بھائی اگر آپ الحمد پڑھنے کی قدرت رکھتے تھے تو بھی کھڑا ہونا تو واجب تھا نا، ٹھیک؟ اب اگر الحمد نہیں جانتے تو بھی قیام تو اپنی جگہ پر واجب ہوگا۔ وہ قراءۃ، ٹھیک ہے، قراءۃ قیام و قراءۃ، جب آپ کو قدرت تھی، قدرت کی تو آپ پر 2 چیز واجب تھے بھائی، ایک قیام کرنا، دوسرا قراءۃ۔ فاذا فات احدہما، اگر ان میں سے ایک چیز آپ سے کیا ہو جائے؟ رہ جائے، بقی الاخر، تو آخر اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ دیکھیں اگر کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں تو کھڑا ہونا ساکت ہے، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھو گے، لیکن الحمد ساکت نہیں۔ اسی طریقے سے اگر الحمد نہیں پڑھ سکتے تو الحمد ساکت ہو جائے گا، لیکن کھڑا ہونا ساکت نہیں ہوگا۔ وہ حسن، فرماتے یہ بات اچھی ہے۔ والضحیٰ وعلم نشر سورۃ واحدۃ، جناب ضحیٰ اور علم نشر یہ ہیں تو 2 صورتیں، لیکن نماز کے باب میں کیا ہے؟ 1 صورت ہے۔ والفیل والالاف سورۃ فی المشہور، اور سورت فیل اور سورت الاف بھی جو ہے کیا ہے؟ 1 صورت ہے قول مشہور کے مطابق۔ فلو قرأ احداہما فی رکعۃ، اگر کوئی شخص ان 2 میں سے کوئی ایک پڑھے گا 1 رکعت میں، وجبت الاخری، بیٹا احداہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ان 2 میں سے کوئی ایک، ہاں الاف فیل، یا آپ کہیں کہ ضحیٰ اور علم نشر، وجبت الاخری، تو دوسری بھی واجب ہو جائے گی، لیکن الگ ترتیب کے مطابق۔ ضحیٰ کے بعد فیل پڑھے گا، کام کی نہیں ہے، ضحیٰ کے بعد علم نشر پڑھنی ہے، اور فیل کے بعد کیا پڑھنی ہے؟ الاف پڑھنی ہے۔ والاخبار خالیۃ من الدلالۃ علی وحدہما، بھائی احادیث خالی ہیں کس سے؟ کہ وہ بیان کریں کہ یہ دونوں 1 صورت ہے۔ احادیث نے یہ کہا ہے کہ دونوں پڑھو، لیکن یہ نہیں کہا کہ دونوں 1 صورت ہیں۔ وانما دلت، احادیث دلالت کرتی ہیں علی عدم اجزاء احداہما، ٹھیک ہے، کہ بھائی ان 2 میں سے کوئی ایک مجزی نہیں ہے۔ بیٹا احداہما کی جگہ پر ہوتا احدیہما تو بہتر تھا، اجزاء مضاف ہے اور احدی مضاف الیہ ہو جاتا۔
وفی بعضها اور بعض احادیث میں تصریح صراحت آئی ہے بالتعدد کہ بھائی یہ صورتیں الگ الگ ہیں نسیم صاحب، علم نشرہ اور ضحیٰ الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مال حکم المذکور، پھر بھی اس حکم کو بیان کیا ہے کہ نماز میں پڑھنی ہے تو دونوں پڑھیں گے، الگ ایک ایک نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ والحکم من حیث الصلاۃ واحد، بھائی نماز کے لحاظ سے حکم ایک ہے، وہ الگ بات ہے کہ آیا ضحیٰ اور علم نشر ایک صورت ہے یا دو، آیا فیل اور ایلاف دو ہیں یا ایک، وہ الگ بحث ہے۔ نماز کے بارے میں سب متفق ہیں کہ اگر آپ نماز میں فیل پڑھیں گے تو ایلاف بھی پڑھنی پڑے گی، اگر نماز میں ضحیٰ پڑھیں گے تو علم نشر بھی آپ کو پڑھنی پڑے گی، ٹھیک۔ وَإِنَّمَا تَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي غَيْرِ نماز، ہاں غیر نماز میں فائدہ ظاہر ہوگا۔ اگر ان دو کو آپ ایک ایک کاؤنٹ کرتے ہیں تو قرآن کی پھر صورتیں 114 نہیں بلکہ 112 ہوں گی، اگر دونوں کو الگ الگ کاؤنٹ کرتے ہیں تو پھر قرآن کی صورتیں 114 ہوں گی۔ وَتَجِبُ الْبَسْمَلَةُ بَيْنَهُمَا، اور بسم اللہ پڑھنا واجب ہے بینہما ان دونوں صورتوں میں، اللہ تقدیر دونوں فرضوں میں، یعنی ہم دونوں صورتوں کو ایک کاؤنٹ کریں تو بھی بسم اللہ پڑھنی ہے، اگر دونوں صورتوں کو الگ الگ کاؤنٹ کریں تو بھی بسم اللہ پڑھنی ہے فی الاصح، کیوں؟ لثبوتہا، اس لیے کہ بسم اللہ ثابت ہے بینہما ان دونوں صورتوں کے بیچ میں، تواترن، اس کا ثبوت بھی بیٹا خبر واحد کے ذریعے نہیں ہوا، خبر متواتر کے ذریعے ہوا ہے، وہ جو ہے کیا ہے لثبوتہا وکتبہا فی المصحف، اور یہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے قرآن مجید میں بھی، المجرد، ٹھیک ہے، ان غیر القرآن، ٹھیک ہے، وہ جناب مصحف جو خالی ہے غیر قرآن سے، یعنی جس میں صرف اور صرف قرآن لکھا ہوا ہے، حتی نکت والاعراب، یہاں تک کہ اس میں نکتے بھی نہیں ہیں، اعراب بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بسم اللہ موجود ہے۔ ولا ينافي ذلك الوحدہ، کہتے ہیں بھائی اگر بیچ میں بسم اللہ آ گئی پھر تو یہ ایک صورت نہیں ہو گئی، یہ کتنی صورتیں ہو گئی؟ دو، کہتے نہیں، بیچ میں بسم اللہ کا آنا یہ اس کے ایک ہونے کے ساتھ منافات نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ لو سلمت، اگر ہم ایک تسلیم کریں، کما فی سورۃ النمل، جیسے سورہ نمل میں بیٹا ایک ابتدا میں بسم اللہ ہے ایک بیچ میں بسم اللہ ہے، یعنی دو بسم اللہ ہو گئی، تو ہم اس کو دو صورتیں مانتے یا ایک مانتے؟ ایک۔ اسی طریقے سے ان کے بیچ میں بھی اگر بسم اللہ آ گئی تو ایک ماننے سے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ